پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور پاکستان میں 5G سروس کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کافی پیش رفت سامنے آئی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی رمضان میں کی جائے گی جس سے 3G اور 4G سروسز کی کارکردگی میں بھی بہتری آ جائے گی اور پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے انڈس AI ویک 2026 کا بھی انعقاد ہونے جا رہا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ حکومت صنعت تعلیمی اداروں اور سٹارٹ اپس میں مصنوعی ذہانت کے عملی استعمال کو تیز کیا جائے. اچھا جی, انڈس جو AI ویک ہے اس میں پالیسی سازوں, ٹیکنالوجی ماہرین, جامعات, سٹارٹ اپس, طلباء اور عام شہریوں کی شمولیت ہوگی. پروگرام میں قومی ٹیکنالوجی شوکیس, سٹارٹ اپ سیشن, سرمایہ کاروں سے روابط, AI سکلز ٹریننگ, سرٹیفیکیشنز, گیمنگ اور AI تجرباتی ارینا شامل ہے. تو بہت مزے کا یہ انڈس ویک ہونے جا رہا ہے. ویری انفارمیٹیو اینڈ ویری امپورٹنٹ ٹو بلڈ نیٹورکس. اس میں کیا کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ. تھینک یو سو مچ شیزہ فاطمہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا انڈس AI ویک 2026 کے بعد پاکستان میں, بلکہ پہلے تو بتائیے گا اس میں ہے کیا, پاکستان کے لیے کیا کیا اپورچونیٹیز ہیں اور کیا کیا اس میں سیشنز ہوں گے. آنریبل پرائم منسٹر کا جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا ویژن ہے جس میں واضح ہے کہ AI کے لیے حکومت پاکستان کیا اقدامات لے رہی ہے, وہ ہم اپنی قوم کو بتائیں, یوتھ کو بتائیں, بچوں کو بتائیں کہ AI کے انفراسٹرکچر میں ہم کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی ٹریننگ میں ہم کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. جس طرح کہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ہم نے 3 لاکھ بچوں کو مختلف AI ٹریننگز پاکستان میں دی, کچھ لو ٹیک تھیں, کچھ ہائی ٹیک تھیں, اور اسی طرح سے اس سال ہمارا تقریباً 7 سے 8 لاکھ بچوں کو یہ ٹریننگز دینے کا ایک پورا منصوبہ ہے جس کے ذریعے ہم بچوں کو جو ہے وہ اکوپ کریں گے. تیسری جو ہماری ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس اور ٹریننگز اور لرننگ کا ایک پورا ایکو سسٹم جو ہے اس کو ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں. نہ صرف اسلام آباد کے اندر 9 اور 10 تاریخ کو ہم ایک پوری ایکسپیرینس کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جس کے اندر آڈیو ریالٹی, آگمنٹڈ ریالٹی, ورچوئل ریالٹی, AR VR کے حوالے سے, روبوٹکس کے حوالے سے, اور ہماری 1000 بچے کو ہینڈز آن ٹریننگ, 5000 بچے کو اویئرنیس اور ایتھیکل اور سیفٹی پہ ٹریننگ. تو ٹریننگز کا اور ایک پوری نیشن وائڈ موومنٹ کا جو ہے وہ ایک میں کہوں گی کہ اس کو تھرسٹ ملے گا, اور 2026 جو شروع ہو رہا ہے وہ یہ اس کا ایک گرل ہوگا. اچھا, یہ جو شیزہ بتائیے گا اب انڈس AI ویک 2026 ہونے جا رہا ہے, کیا یہ صرف اسلام آباد تک محدود ہوگا یا پھر باقی جو شہر ہیں وہاں پر بھی اسی کو ہم کچھ سرگرمیاں دیکھیں گے, کچھ ایونٹس وہاں پر بھی ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ تو جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ ہم انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں تو ہم ایک انشاءاللہ بہت بڑا ایک ایکسپیرینس کا اور ٹریننگز کا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم لیڈرشپ سمٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس لیڈرشپ سمٹ میں پاکستان سے باہر سے جو AI کی, جو دنیا کی انڈسٹری کے AI کے ہیڈز ہیں, لیڈرز ہیں, ایکسپرٹس ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ تمام لوگ پاکستان آئیں گے. ایک ہڈلز ہوں گی, پینلز ہوں گی, ڈسکشنز ہوں گی. تو اس حوالے سے وہ لوگ جو کہ پہلے AI کے ان کو اویئرنیس نہیں ہے یا وہ اس شعبے سے تعلق نہیں رکھتے, ان کے لیے میں اگزامپل دوں گی. اگر وہ پینلز اٹینڈ کرتے ہیں یا وہ ہماری اویئرنیس ٹریننگز اٹینڈ کرتے ہیں یا وہ ایون انڈسٹریل ایکسپو دیکھتے ہیں, تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کن کن جو چیلنجز ہیں ان کا سلوشن وہاں پہ اویلیبل ہے. آپ نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے ٹریننگ اور سکلز فراہم کرے گا, تو یہ جو ٹریننگ اور سکلز ہوں گے ان کی جو سرٹیفیکیشنز ہے کیا اس کو سرکاری یا بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ بنایا جائے گا؟ دیکھیں, جو AI ویک ہے وہ تو 1-2 دن کا ایونٹ ہے, تو اس پہ جو چھوٹی چھوٹی ٹریننگز ہوں گی اس کی سرٹیفکیٹس تو ہم ضرور دیں گے, بٹ دیر آبویسلی شارٹ ٹریننگز ہیں, انٹروڈکٹری ٹریننگز ہیں, کوئی بہت ڈیپ ٹیک ٹریننگز تو نہیں ہوں گی. لیکن اس سے جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے جو اپنی یوتھ کے اندر ایک ان کو ایکسپوجر دینا ہے, ایک ان کا ویژن جو ہے اس کو براڈن کرنا ہے, ان کا ہورائزن ان کے سامنے جو آج آنے والی دنیا, جو جابز آف دا فیوچر ہیں, جو ان کے لیے لامحدود اپرچونٹیز لے کے آ رہی ہے, وہ ان کے سامنے کھولنی ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ ایک ٹریگر ہوگا جہاں پہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, وہ ایک اس کے لیے ایک ایکسپوجر ضرور ہوگا تاکہ ہم جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں وہ اپنے فری ٹائم میں اس کو پروڈکٹیو بنائیں,
ٹریننگز لیں اور جو حکومت پاکستان کی ٹریننگز ہیں جو ہم گوگل کی, آئی بی ایم کی, میٹا کی, ہواوے کی, زیٹی کی, ان تمام ٹریننگز کو جو وزیر اعظم پاکستان نے اپنی یوتھ کے لیے اویلیبل کیا, سرٹیفکیٹس کو اویلیبل کیا. اچھا ایک بات بتائیے گا, حکومت یہ جو اے آئی اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی ٹیکس مراد دے گی یا پھر کوئی خصوصی انکیوبیشن سپورٹ, کوئی اس طرح کا سپورٹ سسٹم ہوگا؟ دیکھیں جو نیشنل اے آئی پالیسی ہے اس کے اندر ایتھیکل اے آئی ڈپلائمنٹ, سیکیور اے آئی ڈپلائمنٹ کی بات ہے, اے آئی انفراسٹرکچر کی بات ہے. اس کے اندر ہم نے بات کی کہ کیسے ہم نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے, ہم نے پروڈکٹس کے اوپر کام کرنا ہے. تو میں پھر ایک بار یہی کہوں گی کہ اس کے اندر انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان جو اناؤنسمنٹس کریں گے وہ اے آئی پالیسی کی ایک جو مینیفیسٹیشن ہے یا اس پہ جو عمل درآمد ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ اناؤنسمنٹس بھی کریں گے, اور جو اے آئی پالیسی کے مختلف پلرز ہیں, ستون ہیں, ان کے اوپر ایک پینل ڈسکشنز, ڈیپ ٹاکس اور فائنلی ایک روڈ میپ جو ہے وہ دیا جائے گا کہ کیسے ہم اس اے آئی پالیسی کو مینیج کریں. اچھا شیزا, میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم اگر صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کریں تو خطے کے جو دیگر ممالک ہیں اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے, اور دوسرے عالمی مارکیٹ میں ہم اے آئی میں اپنا کب مقام بنا سکیں گے؟ دیکھیے پاکستان جو ہے, میں خطے کے حوالے سے تو ہمیشہ ایک بہترین ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب ہم نے مئی میں ایک جنگ لڑی تو میرے خیال سے اس جنگ نے ہماری پوزیشن کو بڑا واضح کر دیا, کیونکہ وہ جنگ ایک کنونشنل وارفیئر نہیں تھی خالی, اس میں پورا ایک ٹیکنالوجی کا ایک پہلو تھا جس حوالے سے میرے خیال سے کہ پاکستان نے اپنا پورا لوہا منوایا. اور پاکستان کی افواج انڈر دی لیڈرشپ آف ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, انہوں نے ایئر چیف کی سربراہی میں جو ہماری ان تمام جو ملٹری کی لیئرز ہیں انہوں نے ایک سائبر وارفیئر جو کی, ہمارے سٹیزنز نے, ہمارے اداروں نے, ہمارے ڈپارٹمنٹس نے, ہماری ٹیلی کام انڈسٹری نے جو ایک ٹیکنالوجی کے اوپر جو کی بنیاد پہ جو جنگ لڑی اس کا ایک بہت کلیدی کردار تھا اس کو جیتنے میں. اور ہم نے کیا دیکھا کہ پاکستان کا الحمدللہ کسی بھی سسٹم پہ ہم نے آنچ نہیں آنے دی, کبھی کنیکٹیوٹی نہیں اس دوران ڈاؤن ہونے دی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ خطے کی بات کرتے ہیں تو بہت باتیں کی جاتی تھی, مگر میرے خیال سے کہ خطے میں تو ہم نے اپنی پوزیشن کو بالکل ایک ہم وی آر آن دا گلوبل میپ ناؤ. ریجنل لیڈر کے حوالے سے بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے یہ کہنے میں کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پر اس مقام پہ انشاءاللہ بہت جلد پہنچ رہا ہے. اور اے آئی ویک کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا سے جو ہم لوگوں کو اے آئی کے لیڈرز کو بلا رہے ہیں وہ پاکستان میں آ کے کیپیبلٹی دیکھیں, اور پاکستان کی جو ہم انشاءاللہ برانڈ پاکستان کی جو مارکیٹنگ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں جو اپنا مقام قائم کرنا چاہتے ہیں, ہمارے بہترین ایکسپرٹس جو دنیا میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں ان کو کانفیڈنس دے, دے شوڈ بی پراؤڈ آف دیئر کنٹری بیک ہوم. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مقصد ہے اے آئی ویک کا کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ پوزیشن کریں اور ایک عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا نام روشن. انشاءاللہ looking forward to it. اور جناب اے آئی کا دور ہے. اچھا ویسے میں کل کہیں پر ایک نا رپورٹ پڑھا تھا, مجھے وہاں اس میں رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اب جو نوجوان ہیں خاص طور پر جینزیز جو ہیں وہ اے آئی کا بہت کم استعمال کر رہے ہیں. کیسے؟ گروک میں اوپن اے آئی کے بہت سے سٹاکس گرے ہیں اور انہوں نے یہ پیٹرن نوٹس کیا ہے کہ یوزرز جو ہیں وہ اب اتنا اے آئی نہیں استعمال کر رہے. I don't know why and how. سیم گوز ود سوشل میڈیا نہیں کر رہے. اوپن اے آئی نے رپورٹ جاری کی ہے. اچھا کچھ زیادہ غیر ضروری بھی طور پہ انڈکٹ کر دیا, جیسے کہ آپ فیس بک ہے اس میں جو میٹا سرچ ہے, ہر کسی نے میٹا سرچ اور اپنا ورژن لے کر آ گئے, تو لوگ تھوڑا سا ذرا اس حوالے سے کنفیوژن کا بھی شکار ہیں.